السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پاکستان سٹڈیز کے ہم لوگوں نے 300 ایم سی کیوز کرنے ہیں، اور اگر آپ یہ پورا سیشن اٹینڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پاکستان سٹڈیز کے کسی بھی طرح کے پیپر میں انشاءاللہ ایم سی کیوز کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جو 300 ایم سی کیوز ہیں یہ پوری پاکستان سٹڈیز کی جو ہسٹری ہے اس کو کور کرتے ہیں، اور بڑے ٹیکنیکل انداز سے آپ کی مکمل جو پریپریشن ہے ایگزامس کی وہ ہو جائے گی۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچنز جو ہیں جس طرح آپ کے پیپر میں آتے ہیں انگلش اور اردو دونوں طرف کویسچنز ہوں گے، تو میں کویسچنز کو پڑھتا جاؤں گا اور آپ کو آنسرز دیتا جاؤں گا، اور آپ نے میرے ساتھ اس پورے لیکچر کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہے۔ تو فرسٹ کویسچن یہ ہے کہ جی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے کس تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کیا؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے دیٹ از 20 دسمبر 1971۔ اس کے بعد 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ کس نے سنبھالا تھا؟ بے نظیر بھٹو نے، نواز شریف نے، ذوالفقار علی بھٹو نے یا محمد خان جنیجو نے؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے دیٹ از ذوالفقار علی بھٹو۔ نیکسٹ کویسچن ہے پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ پھر اس کے بعد بھٹو حکومت نے کب لائف انشورنس کمپنیاں قومی تحویل میں لی گئیں؟ یعنی کہ جو انشورنس کمپنی تھیں ان کو کب نیشنلائز کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے 19 مارچ 1973۔ پاکستان کے شیڈیولڈ بینکوں کو قومی تحویل میں کب لیا گیا؟ یعنی بینک کب نیشنلائز کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے 1 جنوری 1974۔ اس کے بعد کس تاریخ کو ملک سے مارشل لا کا خاتمہ کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے 21 اپریل 1972۔ اس کے بعد عبوری آئین کے تحت، یعنی کہ جو انٹرنم کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے کب حکومت سنبھالی؟ 1972 کو۔ اور بھٹو حکومت نے صنعتی اصلاحات کب جاری کیں؟ 1972 میں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی زرعی اصلاحات کے مطابق نہری زمین کی انفرادی جو حد ملکیت تھی وہ کیا تھی؟ 150 ایکڑز، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو نہری جو ریفارمز تھیں، ایگریکلچرل ریفارمز، اس کے مطابق جو انفرادی حد ملکیت تھی وہ کیا تھی؟ 150 ایکڑ۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی زرعی اصلاحات کے مطابق بارانی زمین، یعنی کہ جو ایرڈ زمین ہوتی ہے اس کی انفرادی حد ملکیت کیا تھی؟ دیٹ واز 300 ایکڑز۔ کہ اگر آپ جو ہے وہ ایرڈ لینڈز ہیں اگر آپ کے پاس، تو اس کے لیے جو آنرشپ ہے وہ آپ 300 ایکڑز رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ اریگیٹڈ بائی کینالز اگر آپ کا ریجن ہے تو پھر آپ 150 ایکڑز رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کب اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی؟ تو 1974 میں جناب اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کس تاریخ کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا؟ تو ایگریکلچرل ریفارمز کا جو اعلان تھا وہ ہوا تھا 1 مارچ 1972 کو۔ اچھا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے ملک کے بیشتر نجی تعلیمی اداروں کو کب قومی تحویل میں لیا؟ یعنی جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس سے ان کو کب نیشنلائز کیا گیا؟ 1972 میں۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کس کے دور حکومت میں قائم ہوئی؟ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں قائم ہوئی۔ اور کس ترمیم کے تحت چاروں صوبوں کو حدود کے تعین کے علاوہ فاٹا کو بھی پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا؟ تو فرسٹ امینڈمنٹ جو تھی اس میں فاٹا کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ وفد کب ہوا تھا؟ 1972 میں ہوا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی تھی؟ تو یہ جناب سیکنڈ جو اسلامک کانفرنس تھی، اسلامک ہیڈز کانفرنس، یہ ہوئی تھی پاکستان میں۔ پاکستان دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ سے پاکستان کب الگ ہوا تھا؟ 1972 میں۔ پھر اس کے بعد 1973 کے آئین کے تحت پارلیمنٹ کے ایوان کتنے رکھے گئے تھے؟ 2 رکھے گئے تھے۔ اچھا، بھٹو حکومت نے تعلیمی اصلاحات کا اعلان کب کیا تھا؟ 1972 میں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کون سے سن میں افغانستان، چین اور روس وغیرہ کے دورے کیے تھے؟ تو 1972 میں۔ 1985 سے 1988 کے دوران میں پاکستان کے وزیر اعظم کون تھے؟ محمد خان جنیجو۔ پھر اس کے بعد حزب اختلاف کی 9 جماعتوں نے متحد ہو کر کیا تشکیل دیا تھا؟ تو پاکستان نیشنل الائنس یا پاکستان قومی اتحاد جو تھا وہ اپوزیشن پارٹیز نے بنایا تھا، جس طرح آج کل پی ڈی ایم بنا ہوا ہے۔ پاکستان قومی اتحاد کے سربراہ کون تھے؟ مولانا مفتی محمود جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے ابا جی جو تھے وہ اس کے سربراہ تھے۔ ضیاء کے دور میں ملک میں غیر جماعتی انتخاب کب ہوئے؟ تو غیر جماعتی انتخاب ہوئے تھے 1985 میں۔ پھر اس کے بعد محمد خان جنیجو ملک کے وزیر اعظم کب بنے تھے؟ 1985 میں۔ اور محمد خان جنیجو کی حکومت کو جنرل ضیاء نے کب برطرف کیا تھا؟ 1988 میں۔ ابھی ہم نے اوپر دیکھا کہ 1985 سے 88 تک
جنیجو جو تھا ہی واز دا پرائم منسٹر. پھر اس کے بعد محمد خان جنیجو کتنے سال وزیر اعظم رہے؟ 3 سال رہے. پھر کون سے سال کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت محمد خان جنیجو کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا 1988 میں. پھر اس کے بعد 1985 میں آئین پاکستان 1973 میں کون سی ترمیم کی گئی تھی؟ 8ویں ترمیم. 1985 میں 8ویں ترمیم ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. روسی افواج افغانستان میں کب داخل ہوئی؟ 1979 میں. روس نے شکست تسلیم کی اور افغانستان سے نکلنے کا اعلان کب کیا؟ 1989 میں. اچھا، امریکہ اور روس کے درمیان جنیوا میں کون سا معاہدہ کب معاہدہ طے پایا تھا؟ اپریل 98 میں. اپریل 1988 میں. اچھا، اور اس کے بعد کتنے افغان مہاجرین پاکستان آئے؟ 30 لاکھ. اور یکم رمضان المبارک کو بینک کے مسلمان کھاتہ داروں کے اکاؤنٹ سے کس پرسنٹیج کے تحت زکوٰۃ نکالی جاتی ہے؟ 2.5%، جو کہ زکوٰۃ کی شرعی حد بھی ہے. اچھا، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے ملک میں کب مارشل لا لگایا؟ 5 جولائی 1977 میں. اور 1973 کے آئین کے تحت صدر کے انتخاب میں کون حصہ لیتے ہیں؟ تو جناب الیکٹوریل کالج، انتخابی ادارہ اس میں حصہ لیتا ہے. اور اس کے بعد قرارداد مقاصد کو 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ کب بنایا گیا؟ 1985 میں بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار کس آرٹیکل کے تحت حاصل ہوا؟ 58(2)B. ابھی اوپر ہم نے پڑھا کہ 58(2)B کے تحت محمد خان جنیجو جو تھا اس کی حکومت کو برطرف کیا گیا تھا. اچھا، 1988 کے صدارتی انتخاب میں پاکستان کے صدر کون بنے تھے؟ غلام اسحاق خان. اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے کب حلف اٹھایا؟ 2 دسمبر 1988 میں. اور کون سے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ 1993 کے انتخابات میں. اور پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ میں دوبارہ شامل کب ہوا؟ پھر 1989 میں. اور بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ کب وزیر اعظم منتخب ہوئیں؟ دسمبر 1988 میں. اچھا، اس کے بعد اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کون تھیں؟ بے نظیر بھٹو. اور سارک کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں بھارتی وزیر اعظم نے شرکت کی، تو وہ کون سے وزیر اعظم تھے؟ وہ تھے جناب راجیو گاندھی. اور بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کس نے برخاست کی تھی؟ غلام اسحاق خان نے. بے نظیر بھٹو دوسری دفعہ کب وزیر اعظم بنی تھیں؟ اکتوبر 1993 میں. اور 1996 میں بے نظیر کی دوسری حکومت کس نے برخاست کی؟ فاروق احمد لغاری نے. اور بے نظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا، تو وہ کون سا 5 ایئر پلان تھا؟ 8واں 5 ایئر پلان تھا جس کا بے نظیر بھٹو نے 1993 میں آغاز کیا تھا. اچھا، 1973 کے آئین میں جس ترمیم سے ارکان اسمبلی کے فلور کراسنگ پر پابندی لگائی گئی، وہ کون سی وہ کیا ہے؟ وہ کون سی امینڈمنٹ ہے؟ دیٹ از 14th امینڈمنٹ. ٹھیک ہے. 14ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ فلور کراسنگ پر پابندی لگائی گئی تھی. پاکستان میں بیت المال کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1992 میں. اور نواز شریف نے نجکاری کمیشن کے قیام کا اعلان کب کیا تھا؟ 1991 میں. نواز شریف دوسری دفعہ وزیر اعظم کب بنے تھے؟ 1997 میں. اور پارٹی سے وفاداری تبدیلی کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ دیٹ از کالڈ فلور کراسنگ. اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق کب ملا؟ 1997 میں. اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی پاکستان کب آئے تھے؟ 1999 میں. اور نواز شریف اور واجپئی نے کس نام سے مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے تھے؟ تو دیٹ واز لاہور ڈیکلیریشن، جس کو اعلان لاہور کہا جاتا ہے. پاکستان دنیا کی کون سی ایٹمی پاور ہے؟ 7ویں ایٹمی پاور ہے جناب پاکستان. اور نواز شریف نے زرعی پالیسی کا اعلان کب کیا تھا؟ 1991 میں. نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم کب بنے؟ 1990 میں. نواز شریف نے موٹر وے کی تکمیل پر کب اس کا آغاز کیا تھا؟ 1998 میں. اور 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی کتنی تھی جناب؟ 13 کروڑ تھی. اور 1973 کے آئین کی 58(2)B شق کو 13ویں ترمیم کے ذریعے کس وزیر اعظم نے ختم کیا؟ تو یہ جناب نواز شریف نے اس کو ختم کیا تھا. نواز شریف پاکستان کے تیسری دفعہ وزیر اعظم کب بنے؟ 2013 میں. اور واپڈا کو فوج کے حوالے کب کیا گیا؟ 1999 میں. اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کون سے سال پیش آیا تھا؟ 2001 میں. اور پاکستان میں روشن خیالی متعارف کروانے کی کس نے کوشش کی تھی؟ جنرل مشرف نے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اسٹیٹ بینک کا گورنر کس خاتون کو بنایا گیا؟ ڈاکٹر شمشاد اختر کو. امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کب پیش آیا؟ 2001 میں. جنرل مشرف نے کب اقتدار سنبھالا؟ 1999 میں.
اور کن انتخابات میں امیدواروں کے لیے بی اے کی شرط لازمی کی گئی؟ 2002 کے جو انتخابات تھے اس میں یہ شرط لازمی کی گئی تھی کہ بھائی بی اے ہونی چاہیے۔ اچھا، خواتین پہلی دفعہ فلائنگ فائٹر اور ٹریفک وارڈن کی حیثیت سے کس کے دور میں بھرتی کی گئیں؟ جنرل مشرف کے دور میں۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں جی ڈی پی میں کتنا اضافہ ہوا؟ 13%۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل مدت کے لیے وزیر اعظم رہنے کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ تو یوسف رضا گیلانی جو ہیں لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر تھے۔ اور سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم کب بنے تھے؟ 2008 میں۔ اور کس تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیامر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کی فوری تعمیر کا حکم دیتے ہوئے چیئرمین واپڈا کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی تھی؟ 4 جولائی 2017 کو۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کب کیے تھے؟ 1998 میں، یہ سب کو پتہ ہے۔ پارلیمانی نظام میں ملک کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ تو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے اس میں صدر جو ہوتا ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور پارلیمانی نظام میں حکومت کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ حکومت کا سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور ملک کا سربراہ جو ہے وہ صدر ہوتا ہے۔ اچھا، 1998 میں چاگی پہاڑ میں ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان عالم اسلام کا ایٹمی ملک بن گیا۔ تو کون سا ملک تھا جی؟ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ پاکستان کس بر اعظم کے جنوب میں واقع ہے؟ تو پاکستان جناب ایشیا کے جنوب میں واقع ہے۔ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ اور ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں جن بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو پالیسی بناتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ دیٹ از کالڈ فارن پالیسی اور خارجہ پالیسی۔ عوامی جمہوریہ چین کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو 1949 میں چین بنا تھا، ٹھیک ہے۔ چین تو پہلے تھا، بٹ یو نو دس جو پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے یہ 1949 میں بنی تھی۔ پاکستان کو سب سے پہلے کس نے تسلیم کیا تھا؟ ایران نے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا تنازع کیا ہے؟ دیٹ از یہ مسئلہ کشمیر۔ سندھ طاس کا معاہدہ کب ہوا؟ 1960 میں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ کب ہوا؟ 1965 میں۔ پاکستان اور بھارت کی مشترکہ سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ 2163 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ اینڈ پاکستان نے کس ملک کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنانے کی بھرپور حمایت کی؟ چائنا کو۔ اور عراق میں انقلاب کب آیا؟ 1958 میں۔ عراق معاہدہ بغداد سے کب باہر ہوا؟ 1958 میں۔ پاکستان، ترکی اور ایران کے درمیان معاہدہ استنبول کب ہوا؟ 1964 میں۔ آر سی ڈی کا نیا نام کیا ہے؟ ای سی او۔ ای سی او کے ممبران کتنے ہیں؟ 3۔ ایران میں اسلامی انقلاب کب آیا؟ 1980 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد جی ڈیورنٹ لائن کب تعمیر کی گئی؟ 1893 میں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنٹ لائن کی لمبائی کتنی ہے؟ 2611 کلومیٹر۔ پاکستان اور چین کی مشترکہ سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ 599 کلومیٹر۔ اور آر سی ڈی کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ 1966 میں۔ اور ای سی او کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1985 میں۔ پاکستان اور ایران کی مشترکہ سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ 509 کلومیٹرز۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ کب لڑی گئی؟ 1948 میں۔ اور قیام پاکستان کے بعد افغانستان نے پاکستان کو کب تسلیم کیا؟ 1948 میں۔ قیام پاکستان کے وقت کشمیر کا ڈاگر راجہ جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا جی ہری سنگھ۔ اور مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں کب پیش ہوا؟ 1949 میں۔ سلامتی کونسل نے کون سے سال میں ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی؟ تو دیٹ واز ان 1949۔ اور اقوام متحدہ نے ایک نمائندے کو مسئلہ کشمیر کا جائزہ لینے کی غرض سے پاکستان اور بھارت بھیجا تھا، کب بھیجا تھا؟ 1956 میں۔ اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد 1969 میں جس شہر میں رکھی گئی اس شہر کا نام کیا ہے؟ رباط۔ اور اسرائیل نے ایک مسجد اقصیٰ کو کب آگ لگائی تھی؟ 1969 میں۔ اور مسلمان ممالک کی جو تنظیم ہے ان میں سے وہ کون سی ہے؟ دیٹ از OIC۔ اور اسلامی کانفرنس کی تشکیل کی تجویز کس شہر میں ہوئی؟ رباط میں ہوئی تھی۔ اینڈ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا صدر دفتر کہاں پہ ہے؟ دیٹ از ان جدہ۔ اور اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کس نے کروائی تھی؟ تو وہ جناب کروائی تھی شاہ فیصل نے۔ اور سیکنڈ اسلامک آئیڈیالوجیکل کانفرنس جو تھی وہ اسلامک سمٹ کانفرنس جو تھی وہ کہاں پہ ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ دیٹ واز ان 1974۔ اور وسطی ایشیائی ریاستیں جن کو ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹس بولتے ہیں یہ روس سے کب الگ ہوئی تھیں؟ تو یہ ہوئی تھیں جناب 1991 میں۔ اور فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کب قائم کی گئی؟ 1948 میں۔ اور جنوری 2004 میں پاکستان کے کون سے شہر میں سارک کانفرنس منعقد ہوئی تھی؟ دیٹ ہیپنڈ ان اسلام آباد۔ سارک کا قیام کب عمل میں آیا؟ ان 1985۔
سارک کے رکن ممالک کی تعداد کتنی ہے؟ تو 8 ملک ہیں جی. سارک کا پہلا سربراہی اجلاس کب ہوا؟ 1985 میں. اور سارک کا پہلا سربراہی اجلاس کہاں پر ہوا تھا؟ دیٹ ہیپنڈ ان بنگلہ دیش. اور سارک کا 7واں اسلامی سربراہی اجلاس کہاں ہوا؟ 7واں بھی بنگلہ دیش میں ہوا. 7واں سربراہی اجلاس کب ہوا تھا؟ 1993 میں. اور 1993 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو کتنے ٹریکٹر دینے کا معاہدہ کیا تھا؟ 300. اور سارک کا 13واں سربراہی اجلاس کب ہوا؟ 2005 میں. اور سارک کا 13واں اجلاس کہاں پہ ہوا؟ دیٹ اگین ان بنگلہ دیش. اور 2005 کی سارک کانفرنس میں کس خاتون کو اگلے سال کے لیے چیئر پرسن منتخب کیا گیا؟ سو دیٹ واز خالدہ ضیاء. اینڈ سری لنکا کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ دیٹ از کولمبو. اینڈ سارک کا چھٹا اسلامی اجلاس کب ہوا؟ ان 1991. کہاں پر ہوا؟ ان سری لنکا. اور زونگا کس ملک کی سرکاری زبان ہے؟ تو یہ جناب بھوٹان کی زبان ہے. نیپال کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ دیٹ از کھٹمنڈو. اینڈ سارک کا تیسرا سربراہی اجلاس کب ہوا؟ 1985 میں. اور کہاں پر ہوا؟ نیپال میں ہوا. اور نیپال میں سارک کا 11واں سربراہی اجلاس کب ہوا؟ دیٹ ہیپنڈ ان 2002. اور 11واں جو سربراہی اجلاس تھا وہ کہاں پہ ہوا تھا؟ ابھی یہ اگین وہی سوال دوسری طرح سے پوچھا گیا. دیٹ ہیپنڈ ان نیپال. مالدیپ میں کتنے جزیرے ہیں جن پر انسانی آبادی موجود ہے؟ تو 200 جزیروں پر انسانی آبادی موجود ہے. مالدیپ کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ دیٹ از مالے. اور سارک کا 5واں سربراہی اجلاس کب ہوا؟ 1990 میں. 5واں اجلاس کہاں پہ ہوا؟ مالدیوز میں ہوا. بھوٹان کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ دیٹ از تھمفو. اور بھوٹان کی سرکاری زبان کیا ہے؟ دیٹ از زونگا. اور پاکستان اور نیپال کے درمیان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا معاہدہ کب ہوا؟ 1986 میں ہوا. اور جنوبی ایشیائی علاقائی تنظیم کی تعاون کی تنظیم سارک نے افغانستان کو کب اپنا رکن بنایا؟ 2007 میں. پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ کے درمیان جو معاہدہ ہے کیا کہلاتا ہے؟ اس کو بغداد پیکٹ، معاہدہ بغداد کہتے ہیں. معاہدہ بغداد عراق سے نکلنے کے بعد جب عراق اس سے نکل گیا تو پھر اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ اس کو ECO کہا جاتا ہے. سینٹو کا معاہدہ کب ہوا؟ 1955 میں. وزیر اعظم لیاقت علی خان کس امریکی صدر کی دعوت پر امریکہ گئے تھے؟ پریزیڈنٹ ٹرومین کی دعوت پر. اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے کب امریکہ کا دورہ کیا؟ 1950 میں. پاکستان کے کس سیاستدان نے سینٹو اور سیٹو کے معاہدات کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا؟ تو یہ تھے جناب ہمارے ذوالفقار علی بھٹو. اور 1989 میں پاکستان نے کامن ویلتھ کی دوسری مرتبہ رکنیت کس کے عہد میں حاصل کی؟ بے نظیر بھٹو کے دور میں. چڑھتے سورج کی زمین کس کو کہا جاتا ہے؟ جاپان کو. جاپان کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ دیٹ از ٹوکیو. اور پاکستان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ دفاعی معاہدے سیٹو پر کب دستخط کیے تھے؟ 1954 میں. اور پاکستان معاہدہ بغداد میں بھی امریکہ کے ساتھ اتحادی کب بنا؟ 1955 میں. اور روس کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کب کیا تھا؟ 1956 میں. اور جاپان اور پاکستان کے وزراء اعظم نے ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کب کیے؟ 1974 میں. اور پاکستان اور جاپان کے درمیان کب سے سفارتی تعلقات قائم ہیں؟ 1952 سے. پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کب قائم ہوئے؟ 1986 میں. اقوام متحدہ کب عمل میں آئی؟ اکتوبر 24 1945 میں. پاکستان نے 30 ستمبر 1947 کو جس ادارے کی رکنیت حاصل کی وہ کون سا ہے؟ دیٹ از یونائٹڈ نیشنز. اور اس کے بعد معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے 1960 میں کیا شروع کیا گیا؟ دوسرا 5 سالہ منصوبہ. اور دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا دورانیہ کتنا ہے؟ 1960 to 65. تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا دورانیہ کتنا ہے؟ 1965 to 70. چوتھے کا دورانیہ 70 to 75. اور پانچویں کا دورانیہ 78 to 83. اور چھٹے کا 1983 to 88. اور ساتویں منصوبے کا دورانیہ 1988 to 93. آٹھویں 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا دورانیہ 1993 to 98. اور پاکستان میں تقریباً کتنے افراد کا شمار افرادی قوت میں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جو ورک فورس جس کو بولتے ہیں. پاکستان کی ورک فورس کتنی ہے؟ 65.5 ملین. پاکستان میں خوردنی نمک جو ویسٹ سالٹ جس کو ہم بولتے ہیں اس کے ڈپازٹس کتنے ہیں؟ کہاں پہ ہیں؟ کوہستان میں.
اور پاکستان میں تقریباً کتنے بلین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں؟ 185 بلین ٹن کوئلہ پاکستان میں موجود ہے۔ معدنیات کو کتنے گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 2 گروپس میں۔ پاکستان میں خام لوہے کی پیداوار کب شروع ہوئی؟ 1975 میں۔ 1957 میں۔ معدنی تیل کب دریافت ہوا؟ 1968 میں، جس کو منرل آئل بولتے ہیں۔ آب پاشی کے کفایتی اور جدید طریقے ہیں کون کون سے؟ دیٹ از اسپرنکلر اور ڈرپ سے آب پاشی کرنا، ٹھیک ہے، اریگیشن فرام اسپرنکلر اینڈ ڈرپ، تو یہ جناب جدید طریقے ہیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں لیزر لینڈ لیبلنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کاشتکاری کا طریقہ ہے کون سی کاشتکاری کا؟ جدید کاشتکاری کا۔ ڈرپ اور اسپرنکلر جیسے کفایتی اور جدید طریقوں کا استعمال ہو رہا ہے کس چیز کے لیے؟ آب پاشی کے لیے۔ ملک کی افرادی قوت کا تقریباً کتنے فیصد زراعت سے وابستہ ہے؟ دیٹ از 45%، اب تو کم ہو گیا ہوگا۔ ہماری دیہی آبادی کا کتنے فیصد بلا واسطہ یا بال واسطہ زرعی شعبے سے منسلک ہے؟ دیٹ از 60%۔ اور جی ڈی پی میں زراعت کتنا فیصد رکھتی ہے؟ دیٹ از 19%۔ اور ملکی برآمدات میں زراعت اور اس کی مصنوعات کا حصہ کتنا ہے؟ دیٹ از 60%۔ اور ملک میں کم و بیش کتنے ملین ہیکٹر قابل کاشت رقبہ موجود ہے؟ دیٹ از 8 ملین ہیکٹر۔ اور اسلام بیراج کہاں تعمیر کیا گیا؟ دریائے ستلج پر۔ پاکستان میں نہروں کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ سارا سال آبپاشی کے لیے کون سی نہریں پانی مہیا کرتی ہیں؟ ہم ان کو پیرینیل یا دوامی نہریں بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپر چناب، لوور چناب، اور اپر جہلم اور لوور جہلم اور لوور باری دوآب، یہ کون سی نہریں ہیں؟ دے آر دوامی نہریں، ان کو ہم فلڈ کینلز بولتے ہیں۔ اور صرف موسم برسات یا موسم گرما میں کون سی نہریں بہتی ہیں؟ جن کو ہم نل کینالز یا غیر دوامی نہریں بولتے ہیں۔ اور بلو کی، سلیمان کی، لنک کینال نمبر 1 اور 2 اور لوور باری دوآب، یہ کس دریا کی اہم نہریں ہیں؟ دے آر دا کینالز آف دریائے راوی، ریور راوی کی۔ اور جناب راج کہاں پر ہے؟ دریائے سندھ پر ہے۔ اور صوبہ سندھ کے رقبے کو سیراب کرنے کے لیے سکھر بیراج سے کتنی نہریں نکلیں؟ 7 نہریں۔ اور گڈو بیراج سے کتنی نہریں نکلیں؟ 4 نہریں۔ اور کوٹری بیراج سے کتنی؟ 4۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 مغربی دریا کس کے حصے میں آئے؟ پاکستان کے حصے میں۔ اور سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 مشرقی دریا کس کے حصے میں آئے؟ بھارت کے۔ اور سندھ طاس معاہدے کے تحت مشرقی دریاؤں میں آنے والے پانی کی کمی کو مغربی دریاؤں سے پورا کیا جاتا ہے کس طرح سے؟ لنک کینالز کے ذریعے، رابطہ نہروں سے۔ تربیلا ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا گیا؟ دریائے سندھ پر۔ منگلا ڈیم دریائے جہلم پر۔ پاکستان کے 90% حصے میں سالانہ بارشوں کی جو اوسط مقدار ہے وہ 200 ملی میٹر سے بھی کم ہے۔ اور ہمارا لگ بھگ کتنے ملین ہیکٹر رقبہ جو ہے وہ بارانی کاشت پر مشتمل ہے؟ دیٹ از 5 ملین ہیکٹر رقبہ۔ خانپور ڈیم اسلام آباد سے کتنا دور ہے؟ 40 کلومیٹر۔ اچھا، ہب ڈیم کراچی سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 58 کلومیٹرز۔ اور سیرانی ڈیم جو ہے وہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں تربت سے کتنی دوری پر ہے؟ تو دیٹ از 48 کلومیٹرز۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں 2019 اور 20 میں چاول کا زیر کاشت رقبہ کتنا تھا؟ سو دیٹ واز 6 ملین ہیکٹر۔ اور اس کے بعد 2019 اور 20 میں پاکستان میں کپاس کا زیر کاشت رقبہ کتنا تھا؟ دیٹ از 25,27,000 ہیکٹرز، ٹھیک ہے، 25,27,000 ہیکٹر رقبہ۔ پاکستان میں ہر سال اوسطاً کتنے ملین رقبے پر گنا کاشت ہوتا ہے؟ 1 ملین ہیکٹر رقبے پر۔ پاکستان میں مکئی کی جو کل اوسط سالانہ پیداوار ہے وہ کتنی ہے؟ 6 ملین ہیکٹرز ہے۔ اور 2019 اور 20 میں پاکستان میں مچھلی کی سالانہ پیداوار کا تخمینہ کتنا تھا؟ 7 لاکھ میٹرک ٹن۔ اور اس کے بعد ملکی مصنوعات کی پیداوار میں گھریلو صنعت کا حصہ کتنا ہے؟ دیٹ از 30%۔ اور گھریلو استعمال کے علاوہ کھاد، ریان، پلاسٹک اور دوسری صنعتوں کے لیے خام مال کی حیثیت کیا رکھتی ہے؟ دیٹ از نیچرل گیس۔ اور تیل کی تلاش کے لیے کون سی کارپوریشن قائم کی گئی؟ جس کو ہم OGDCL بولتے ہیں، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ پاکستان میں قدرتی گیس کب دریافت ہوئی؟ 1952 میں۔ پاکستان میں قدرتی گیس کہاں پر ہوئی دریافت؟ سوئی کے مقام پہ۔ بجلی کا ایک ذریعہ کون سا ہے؟ دیٹ از انرجی آبویسلی۔ اور گیس، تیل اور کوئلے کی مدد سے بننے والی بجلی کیا کہلاتی ہے؟ وی کال اٹ دا تھرمل الیکٹریسٹی۔
اور اکنامک سروے آف پاکستان 2019 اور 20 کے اعداد و شمار کے مطابق ملکی توانائی یا پیداوار کی یا بجلی کی پیداوار میں معدنی تیل کا حصہ کتنا ہے؟ دیٹ از 40%. پاکستان میں کوئلے کا سب سے بڑا ذخیرہ کہاں پہ ہے؟ تھار کے مقام پہ. غازی بروتھا پاور پروجیکٹ کی کتنی صلاحیت ہے؟ 1450 میگا واٹ. اور پاکستان میں قدرتی گیس کی اوسط روزانہ پیداوار کتنے بلین کیوبک فٹ ہے؟ سو دیٹ از 4 بلین کیوبک فٹ. دین پاکستان میں تیل اور گیس تلاش کرنے کے لیے کب ادارہ بنا تھا؟ 1961 میں. دنیا میں لگ بھگ کتنے فیصد توانائی کوئلے سے حاصل کی جاتی ہے؟ 28%. کراچی کی بندرگاہ کب بنی؟ 1852 میں. پاکستان کی سب سے پرانی بندرگاہ کون سی ہے؟ کراچی کی. اور گوادر کی جو بند درگاہ ہے، یہ بندرگاہ نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے بند درگاہ. گوادر کی جو سی پورٹ ہے وہ صوبہ بلوچستان کے ساحل پر کس ملک کی مدد سے تعمیر کی گئی؟ فرانس کی مدد سے. پاکستان کی پہلی خشک گودی ہے جس کو ہم ڈرائی پورٹ بولتے ہیں، وہ کب تعمیر کی گئی؟ 1974 میں. اور جو پورٹ ہے یہ کب اس کا افتتاح کب ہوا تھا؟ 20 مارچ 2006 کو. اور آبادی کی کوائف جاننے کے عمل کو کیا بولتے ہیں؟ سینسس یا مردم شماری. 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ 207 ملین. اور پاکستان اکنامک سروے 2019 اور 20 کے مطابق پاکستان کی آبادی کتنے ملین سے تجاوز کر چکی ہے؟ 211 ملین سے. اور پاکستان میں آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح کتنی ہے جناب؟ 1.94. اور پاکستان اکنامک سروے 2019 اور 20 کے مطابق پاکستان کے شہری علاقوں میں کتنے لوگ آباد ہیں؟ 78 ملین. اور پاکستان میں بر صغیر میں پہلی مردم شماری کب ہوئی؟ 1851 میں. اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی کی گنجانیت یعنی کہ جو ڈینسٹی ہے پاپولیشن کی وہ کتنی تھی؟ 261 پیپل فی مربع کلومیٹر. اچھا، بلوچستان میں فی مربع کلومیٹر کتنے افراد بستے ہیں؟ 35. پنجاب میں 339. کے پی کے میں 300. اور اسلام آباد میں 214. اور ملک کی آبادی کا تقریباً کتنا حصہ پنجاب میں رہتا ہے؟ 53% جو ہے وہ صرف پنجاب میں رہتا ہے. فاٹا جو اب صوبہ کے پی کے میں ضم ہو چکا ہے، اس کی آبادی کتنی تھی اس ٹائم پہ؟ 5 ملین. اور پاکستان اکنامک سروے 2019 اور 20 کے مطابق پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں کتنے لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں؟ 133 ملین. پاکستان میں پہلی مردم شماری کب ہوئی؟ 1951 میں. اور 2019 اور 20 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مرد کتنے ہیں؟ 51%. عورتیں کتنی ہیں؟ 49%. اور 1961 کے مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ 42.6 ملین. 1961 میں 42 ملین تھی. اور 1972 میں کتنی تھی؟ 65%. 1981 میں کتنی ہو گئی جی؟ 82.2%. 1998 میں کتنی ہو گئی؟ او مائی گاڈ، 132.3. اور پاکستان کون سا ملک ہے؟ پاکستان بھائی ایک گنجان آباد ملک ہے. اور مرد اور عورت کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم کیا کہلاتی ہے؟ وی کال اٹ صنفی تقسیم اور جینڈر وائز ڈسٹریبیوشن. اور صوبہ پنجاب جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اور 12 ربیع الاول کو اسلام کون سا تہوار منایا جاتا ہے؟ جشن میلاد النبی. اور کس قوم کی شناخت کی جاتی ہے؟ کسی قوم کی شناخت کس چیز سے کی جاتی ہے؟ اس کی ثقافت سے. اور گلگت بلتستان اور چترال کا مقبول ترین کھیل کیا ہے؟ دیٹ از پولو. فیصل بادشاہ مسجد کہاں پہ؟ لاہور میں. فیصل مسجد اسلام آباد میں. پاکستان کی آبادی کا کتنے فیصد رقبہ جو ہے وہ بنیادی تعلیم سے محروم ہے؟ 42%. اور 2019 اور 20 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی یعنی کہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کتنا ہے؟ 60% ہے. پہلی جماعت سے پہلے کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ وی کال اٹ پریپ. پرائمری کی تعلیم جماعت اول سے کس جماعت تک ہوتی ہے؟ 5ویں جماعت تک. ایلیمنٹری تعلیم جو ہے وہ 6ٹھی جماعت سے کس جماعت تک ہوتی ہے؟ 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 8th کلاس تک. اور اس کے بعد 9ویں اور 10ویں جماعت کی جو تعلیم ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سیکنڈری ایجوکیشن بولتے ہیں. 11ویں اور 12ویں کی کو ہائر سیکنڈری. 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے انتخابات کون منعقد کرواتا ہے؟ متعلقہ بورڈ کرواتا ہے. پاکستان اکنامک سروے 2019 اور 20 کے مطابق پاکستان میں صحت کے شعبے میں کتنے روپے خرچ کیے گئے؟ 21.8 ارب. اور پاکستان میں صحت کے شعبے میں روپے خرچ کیے کتنے، جو کہ اب ہماری جو ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے اس کا کتنا پرسنٹ تھا؟ 1.1%، اونلی 1.1%.
اکنامک سروے کے 2019 اور 20 کے مطابق پاکستان میں مردوں کی اوسط عمر کتنی ہے 66 ایئرس اور عورتوں کی اوسط عمر 68 ایئرس. اور ترقی یافتہ ممالک میں اوسط عمر کتنی ہے 70 ایئرس. 2019 میں پاکستان میں سیاحوں کی تعداد کتنی تھی تقریباً 50 ملین. اچھا اور شعبہ سیاحت یعنی ٹورزم جو ہے ٹورزم انڈسٹری دنیا کی معیشت میں سالانہ اوسط کتنے فیصد حصہ ڈالتا ہے 10% حصہ. شعبہ سیاحت پاکستان کی معیشت میں سالانہ کتنے فیصد تک حصہ ڈالتا ہے 3 سے 4% اونلی. اور ورلڈ ایٹلس کے مطابق 2018 میں بین الاقوامی سیاحوں کا سب سے بڑا مرکز کون رہا دیٹ واز فرانس. ورلڈ ایٹلس کے مطابق 2018 میں بین الاقوامی سیاحوں کا دوسرا بڑا مرکز کیا تھا دیٹ واز اسپین. اور تیسرا بڑا مرکز کیا تھا دیٹ واز امریکہ. چوتھا بڑا مرکز کیا تھا دیٹ واز چائنا. پانچواں دیٹ واز اٹلی. چھٹا دیٹ واز ٹرکی. اینڈ ورلڈ ایٹلس کے مطابق 2018 میں فرانس میں ایک سال میں کتنے انٹرنیشنل ٹورسٹ آئے 89 ملین. اور 2018 میں اسپین میں کتنے ٹورسٹ آئے 83 ملین. امریکہ میں کتنے ٹورسٹ آئے 80 ملین. اور چائنا میں کتنے آئے 63 ملین. یہ 2018 کی بات ہو رہی ہے. اور اٹلی میں کتنے آئے 62 ملین. ٹرکی میں کتنے آئے 46 ملین. اور 1997 میں ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے مطابق ایک سے دوسرے ملک سفر کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی تھی 631 ملین. 2020 میں ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے مطابق ایک سے دوسرے ملک سفر کرنے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی تھی دیٹ بیکیم 1 بلین. پشتو زبان کے شاعرین میں سے کون سے ہیں دیٹ از خوشحال خان خٹک. اور گندھارا ہند کو بورڈ کے تحت گندھارا ہند کو اکیڈمی کہاں قائم کی گئی تھی KPK میں. اور سلطان باہو کا تعلق کس صوبے سے ہے پنجاب سے. بابا بلے شاہ کا تعلق پنجاب سے. وارث شاہ کا تعلق پنجاب سے. شاہ عبداللطیف بھٹائی کا تعلق سندھ سے. حضرت سچل سرمست کا تعلق سندھ سے. اردو کس زبان کا لفظ ہے ترکی زبان کا. اردو کے معنی کیا ہیں جناب لشکر. اور صوبہ پنجاب کی سب سے قدیم زبان کون سی ہے پنجابی. پنجابی زبان کے کتنے لہجے ہیں 6 لہجے ہیں. اور پنجابی زبان کا سب سے معیاری لہجہ ہم اس کو بولتے ہیں ماجھی. اور پنجابی زبان کے مشہور شاعرین میں کون سے ہیں دیٹ از بابا بلے شاہ. اور ہیر وارث شاہ کس نے لکھی تھی بھائی ہیر وارث شاہ نے لکھی تھی. سسی پنو کا قصہ کس نے لکھا تھا ہاشم شاہ نے لکھا تھا. مرزا صاحبہ کا قصہ کس نے لکھا حافظ برخوردار نے. سونی مہیوال کا قصہ کس نے لکھا ہاشم شاہ نے. سیف الملوک کس نے لکھی میاں محمد بخش نے. اور سندھی زبان کس صوبے میں بولی جاتی ہے بھائی سندھی زبان سندھ میں بولی جاتی ہے نا. وچولی کس زبان کا لہجہ ہے سندھی کا. اور اردو زبان کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے نستعلیق میں لکھی جاتی ہے. اور سندھی زبان کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. پوری مسلم دنیا کی مقامی زبانوں میں سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا سندھی میں. اور جنوبی سندھ میں بولی جانے والی سندھی کا لہجہ کیا کہلاتا ہے ہم اس کو لاری بولتے ہیں. اور بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں کون سی زبان بولی جاتی ہے دیٹ از لاسی. اور تھر کے صحراؤں میں بولی جانے والی سندھی جو ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم تھری بولتے ہیں. اور سندھی جو ہے وہ 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک تعلیم و تربیت کی مشہور زبان رہی ہے. تو کون سی زبان ہے دیٹ از سندھی اوبویسلی. اور عربی زبان کے بعد دوسرا درجہ کس زبان کو دیا گیا سندھی کو دیا گیا. سندھی بڑی مزے کی لینگویج ہے. قرآن مجید کا ترجمہ سب سے پہلے کس زبان میں ہوا سندھی میں. 18ویں صدی عیسوی کے بعد دوسرے نصف میں پشتو میں لکھی گئی کتاب کا نام کیا ہے دیٹ از پٹا خزانہ. اور پشتو زبان کے کتنے لہجے ہیں 33. اور پشتو زبان میں نظم کا پہلا شاعر کس کو سمجھا جاتا ہے امیر کرور کو. اور پشتو زبان کو پہلی بار عربی رسم الخط میں کس نے ڈالا سیف اللہ نے. اور مسلمانوں کی بر صغیر میں آمد سے پہلے پشتو کس رسم الخط میں لکھی جاتی تھی دیٹ واز ریٹن ان خروشی رسم الخط میں. خوشحال خان خٹک کا تعلق کس زبان سے ہے خروشی زبان سے. اس کو پشتو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پشتو کے عظیم شاعرین میں کون سے ہیں دیٹ از رحمان بابا. بلوچ رائٹرز ایسوسیشن کا قیام کب ہوا 1949 میں. بلوچ اکیڈمی کب قائم ہوئی 1959 میں. اور گل خان نصیر کا تعلق کس صوبے سے ہے بلوچستان سے. کشمیری زبان کا سب سے معیاری اور ادبی لہجہ کون سا ہے دیٹ از گندورو. اور کشمیری زبان میں عشق و محبت کے قصوں کی خالق کون سی مشہور شاعرہ ہیں دیٹ از حبہ خاتون. اور کشمیری ادب کے روحانی تخلیق کار کی حیثیت کس کو حاصل ہے دیٹ از خواجہ غلام فرید. اوکے تو ہفت زبان شاعر کس کو کہا جاتا ہے خواجہ غلام فرید کو.
اور گلگت بلتستان کی کون سی دلکش زبان ہے؟ دیٹ از شینا. اور صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کی وادی بروغل میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ دیٹ از واخی. اور لیلا سور کس زبان کی مشہور کہانی ہے؟ براہوی زبان کی. براہوی زبان کا پہلا معیاری اور ادبی سرمایہ کس کتاب کو مانا جاتا ہے؟ تحفۃ العجائب کو. اور سپریم کورٹ کے جج کون رہے ہیں؟ بدیع الرحمان کیکاؤس. اور پاکستان کی کتنی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتی ہے؟ دیٹ از 38%. 1973 کا آئین مرتب کرنے میں کس اقلیتی جسٹس کا کردار ہے؟ دیٹ از اے آر کارنیلیس. اور اے آر کارنیلیس، بدیع الرحمان کیکاؤس اور رانا بھگوان داس سپریم کورٹ آف پاکستان کے کس عہدے پر رہ چکے ہیں؟ چیف جسٹس. اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے کس شعبے میں خدمات سر انجام دی ہیں؟ فزکس میں. پاک فوج میں شامل ہونے والے پہلے سکھ کا نام کیا تھا؟ دیٹ واز ہرچند سنگھ. اور صحت کے شعبے میں ڈاکٹر رتفاؤ نے کس مرض کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی؟ دیٹ از لیپروسی. تو یہ تھے جناب، ہم نے اراؤنڈ 342 ایم سی کیوز کیے ہیں پاکستان اسٹڈیز کے. اینڈ وہ بچے جو اسٹارٹ سے لے کے اب تک جنہوں نے پورا لیکچر سنا ہے، آئی مسٹ کنگریچولیٹ دیم اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ دیم فار دیئر ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی. تو شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ، اور اسی طرح سے میں آپ کو باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی اسی طرح سے آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا. چینل اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال. بہت شکریہ. خدا حافظ.